کیا اس امت کے اندر جتنے بھی جھگڑے اور اختلافات ہو رہے ہیں وہ بنو امیہ کی وجہ سے نہیں ہو رہے؟ کیا اسی دور سے ساری چیزیں نہیں شروع ہوئی ہیں؟ آپ بتائیے نا. تو کس طرح سے پھر ان مسائل کو ڈسکس نہ کیا جائے؟ کیا ہم یہ نہیں بتائیں دنیا کو کہ علی کو کتنے عرصے تک گالیاں دی جاتی رہی ہیں؟ امام علی کے کون کون سے اصحاب کو شہید کیا گیا ہے؟ کیا ہم دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے جب فرما دیا تھا کہ علی سب کا مولا ہے تو پھر اس کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی گئی؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی علی کے ان جھگڑوں کو، بنو امیہ کے جھگڑوں کو ڈسکس نہ کیا جائے؟ بھائی یہ کوئی پرانی زمانے کی کوئی باتیں تو نہیں ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خبر دی کہ اس طرح سے ہوگا. اگر اس سے بچنا ہی مقصود تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں یہ خبر دے رہے تھے کہ اس دنیا میں یہی ہوگا، عمار تجھے باقی گروہ قتل کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، تو ساتھ میں یہ بھی رسول اللہ ارشاد فرما دیتے کہ خبردار خبردار تم اے میرے صحابہ، تم یا بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں کبھی اس مسائل کو ڈسکس نہ کریں. اسلام 360 کے جو فاؤنڈر ہیں رمضان چیپا صاحب، جو کہ کراچی سے ہی ہیں، ان پر حملہ ہوا ہے اور انہیں دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی جو تفسیر ہے اسے اپنے ایپ میں آپ نے حصہ دیا ہے تو وہ نہ کریں، اس کو ہٹا دیں، ریموو کر دیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں، جو مذہبی گروہ ہیں، خاص طور پر وہابی اور اس میں دیوبندی ایکسٹریمسٹ اور پھر آج کل کے اس میں بریلوی، ان کا ہمیشہ سے یہی رویہ ہے. یہ پہلے تو آپ کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کافر ڈکلیئر کر دیں، اور یہ جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ رافضی ہے، یا یہ بندہ سنی نہیں ہے، یا یہ بندہ اسلام سے خارج ہے، یا یہ بندہ اس کے عقائد گمراہ کن ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جائے اور اس کو مار دے. یہ ان کے رویوں میں یہ جو چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ایک شخص ان کا مخالف ہو، جیسے اسلام رمضان چیپا کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے، اور یہ ہمارے مذہبی لوگوں کے رویے ہیں. ہمارے ان سے اختلاف کے باوجود، یہ دیکھیں نا، یہ صرف علی والے ہی جو ہیں جو دنیا میں امن پسند ہیں، کہ علی والے اختلاف بھی رکھتے ہیں. رمضان چیپا صاحب سے اختلاف بھی ہے، لیکن کبھی اس بات کے اوپر آپ کی بٹائی نہیں ہوگی رمضان چیپا صاحب کہ آپ نے اس میں بہار الانوار کیوں نہیں رکھی ہے، یا اہل البیت علیہ السلام کے علوم کو کیوں نہیں رکھا، یا امام زید علیہ السلام کی تفسیر آپ نے اس میں کیوں نہیں رکھی ہے. نہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق کام کریں گے نا. اختلاف ہو سکتا ہے. یہ جو مارنے کا جو طریقہ ہے یہ آپ ہی کے مسلک کے لوگ کرتے ہیں، جن کو آپ چندے دیتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، یہ آپ ہی کا یہ لوگ. پوری دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کسی نے فتنہ اور فساد پھیلایا ہے تو وہ یہی گروہ ہیں کہ جو مذہبی انتہا پسند ہیں، جو لوگوں کو توہین رسالت کے نام پہ مارتے ہیں، توہین صحابہ کے نام پہ قتل کرتے ہیں، جو شیعہ سنی کے فسادات کرواتے ہیں، جو اختلاف رائے نہیں رکھتے ہیں، جو سیاسی جغد بازیوں کو خدائی فتوے قرار دے کر دوسروں کے مرڈر کرتے ہیں. اور یہ اسی لیے میں آپ کو چیپا صاحب یہ کہوں کہ کوئی بھی شخص ان کو کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا. انجینئر صاحب سے بھی میں یہ بات کرتا ہوں، انجینئر صاحب بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث طبقے میں مقبول ہو جائے، یا وہ دیوبندی اور بریلویوں کے اندر مقبول ہو جائے، اور ان کو مین اسٹریم میں جگہ دی جائے. مجھے لگا یہ ہے انجینئر صاحب آپ کو کبھی بھی نہیں قبول کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ نے اگرچہ معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی تسبیح کیوں نہ پڑھے، لیکن آپ کو اس لیے قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے فئہ باغیہ کو بیان کر دیا 2812. ہاں، آپ ان کی اس تعبیر کو نہیں مانتے ہیں، آپ ان کی ان فضائل کو نہیں مانتے ہیں، آپ اس طرح سے ان کے اجتہادی باتوں کو، اجتہادی گفتگو اس کو نہیں مانتے ہیں، ان کے پورے کیس کو، تو لہٰذا آپ کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ان کے لیے پیغمبر سے بڑھ کر، ان کے لیے قرآن سے بڑھ کر، ان کے لیے اہل البیت اور صحابہ سے بڑھ کر، صحابہ میں بھی بدری صحابہ سے بڑھ کر ان کے لیے اگر کوئی بہتر ہے تو وہ امیر الطلاق. کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی؟ اس سے کوئی ہماری تفسیر کلاسز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام 360 میں جو اس کا میجر سکوپ ہے وہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہے، لیکن انہوں نے اس میں کچھ عرصے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آڈیو ریکارڈنگ والی تفسیر بھی ایڈ کی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد، ان کی تفسیر اس میں ایڈ کی انہوں نے، ڈاکٹر فرت ہاشمی اور باقی مختلف علماء کی. اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری تفسیر بھی آڈیو ریکارڈنگ والی ڈال دی، اور پوچھنے کی ضرورت انہوں نے اس لیے نہیں سمجھی کہ ہم نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ چینلز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہیں. ہم کسی کو کوئی اسٹرائک بھی اس حوالے سے نہیں بھیجتے. ہم نے اوپن اجازت دی ہوئی ہے کہ ویڈیو ایڈز نہ لگائیں اور آپ چینل بنائیں دین کی تبلیغ کے لیے. اس لیے انہوں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے صرف بتایا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام، نہ کوئی پوڈ کاسٹ، نہ کوئی انٹرویو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے ہوا ہو. مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دیں، ہم نے بات کرنی ہے.
تو یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہے نا کہ اس سے کوئی مجھے فرق پڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. انہی وہابی علماء نے باقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے، دھمکیاں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے. وہی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا فتنہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کے اندر، بعض ڈکلیئرڈ ہیں بعض انڈکلیئرڈ. یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا، اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلکلی بتا دوں. انہوں نے کہا ہاں جی بتا دیں، آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی، ہم نہیں چلا سکے، ہم وزن نہیں اٹھا سکے، تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بےچارے اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام 360 سے نکال دی. تو آپ سنیں، اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہیں، لیکن وہابی ذرا آگے ہیں. تو یہ جو وہابی علماء ہیں ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. کیوں لینا تھا؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، ان بیچاروں کا قرآن و حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ پبلکلی یہ چیز بتائی ہے. تو انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو اغوا کیا جی غنڈوں کے ذریعے، اور دلیری اتنی ہے کہ نقاب پوش تھے وہ، اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا. ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں، ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے پبلکلی یہ بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے، باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے. انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی، اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم ممبرز تھے ادھر کے، ان کے آفس کے، ان کو تو بتانا ضروری تھا، کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ممبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل بھیجی، اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی، اور ان کا جی یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے ہیں. تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا میرے بھائی ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ مہربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو نکال دیں گے، لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے نا. ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود، جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے، وہابی ماموں پارٹی کو. اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں، بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں. میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں، میں کہتا چلیں روحانی اولاد ہے، تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا. وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتل الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ، تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے، ویدعونہ الی النار، اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، جہنمی جماعت نہیں، وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن بتاتے ہیں کہ ہم اسی ماموں کے ماننے والے ہیں، اور اسی ماموں کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ دفاع تو ہونا کوئی نہیں ہے. ان 1200 سال میں شیعان علی کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا، ان 12 سالوں کے اندر پوری ماموں پارٹی کی مٹی پلید ہو گئی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں. نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافضیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لان تان کرتے ہیں، اور نہ ان ناصبیوں کے ساتھ ہیں جو ماموں کے دفاع میں قرآن، بخاری، مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اور یہ جو وہابی آ کے جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پریشر ڈالنے سے ایسا ہوا ہے، تو پریشر تو آپ اتنے عرصے سے ڈال رہے تھے.
اس کا کوئی اثر نہیں لیا. بیسیکلی آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں. پھینٹی لگائی, مارا پیٹا. اس کی وجہ سے پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار فی الوقت تو ہم نے اسلام 360 اور زائد بھائی کی جو جان کی حفاظت ہے وہ ہمارے لیے پرائورٹی ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یار.